السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، محفل اسماء الہی میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے تعلق قائم کرنا اور اللہ جل شانہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ ہر ایمان والے کی بلکہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ کا تعلق قائم کرنے کے لیے جیسے اور بہت سارے اعمال ہیں، اس میں ایک بہت اچھا اور شارٹ کٹ اسماء الہی یعنی اللہ جل شانہ کے جو پاکیزہ نام ہیں، اسماء الحسنہ جنہیں کہتے ہیں، ان ناموں کا ورد، ان ناموں کے ذریعے سے فوائد حاصل کرنا، ان ناموں کے مطلب اور معنی کو سمجھنا اور اس کے ذریعے سے اللہ کو اپنا بنانا۔ اسی لیے المرجان میڈیا پر محفل اسماء الہی کی سیریز چلائی ہے۔ آج کی اس محفل میں ہم دیکھیں گے اللہ جل شانہ کا پاکیزہ نام الملک کے بارے میں۔ ناظرین کرام، الملک جو اللہ جل شانہ کا نام ہے، اس کو قرآن کریم میں 5 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ الملک کا مطلب ہوتا ہے حقیقی بادشاہ، جس کے پاس بادشاہت ہے اور حقیقی بادشاہت ہے، اس کو کہتے ہیں ملک۔ اور یہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس حقیقی بادشاہت نہیں ہے۔ حقیقی ملکت، حقیقی بادشاہت صرف اللہ جل شانہ کے پاس ہے۔ اللہ جل شانہ ہی اس پوری کائنات کا اور کائنات کی ہر چیز کا اور کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق کا، یہاں کے سارے نظام کا تنِ تنہا اللہ جل شانہ مالک ہے، اسی کی ملکت ہے۔ اس کو قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکت ہے۔ اس طریقے سے قرآن میں بہت ساری جگہ پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ویسے تو اس دنیا میں اللہ جل شانہ نے انسانوں کو کسی چیز کا عارضی مالک بنایا ہے۔ انسان دنیا میں جو آتا ہے تو اس حال میں آتا ہے کہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے، اور دنیا سے جب جاتا ہے تب بھی اس کی ساری ملکت ہے، ساری اس کی جو پراپرٹی، یہ سب اس کے نام سے نکل جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عارضی ملکت۔ انسان کے پاس جو تھوڑی سی ملکت ہے وہ عارضی ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہے، اور وہ بھی سب چیزوں پر نہیں ہے، اور وہ بھی صرف چیزوں کے ظاہری حال پر ہے، باطنی حال پر نہیں ہے۔ جیسے کہ انسان اپنے گھوڑے کا مالک ہے تو گھوڑے کی ظاہری ملکت اس کے پاس ہے، لیکن باطنی اعتبار سے وہ گھوڑا اللہ جل شانہ کی ملکت میں ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی وہ چلتا اور دوڑتا ہے، اپنے مالک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جب اللہ کا حکم اسے نہ کہا جاتا ہے تو لاکھ کوشش کر لو، اچھے سے اچھا ویل ٹرین گھوڑا لے کر آ جاؤ، لیکن پھر بھی وہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ اس کو اس کے حقیقی مالک کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کائنات کی تمام چیزوں پر اصل بادشاہت، اصل ملکت یہاں کی تمام چیزوں پر اللہ جل شانہ کی ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے، میری جان، میرا مال، میرا پیسہ، میری چیزیں، میری سواریاں، یہاں تک کہ میری جان، میرے اندر چلنے والی سانسیں، یہ سب میرے رب کی ملکت ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں اس طریقے سے سمجھایا کہ نبی جی آپ اپنی امت کو سمجھا دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری عبادتیں اور میری قربانیاں اور میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ جب انسان اس کانسیپٹ کو سمجھ جاتے ہیں کہ میری پاس جو چیزیں ہیں وہ اس میں اصل ملکت میری نہیں ہے، میں اس کا حقیقی مالک نہیں ہوں، حقیقی مالک اس کا اللہ جل شانہ ہے، جب یہ کانسیپٹ سمجھ جاتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کو مان کر اپنے جان مال کو، اپنی چیزوں کو صحیح جگہ پر لگانے کا اللہ کا جو حکم ہے اس کو بندہ مان جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کا یہ الملک نام ہے، پوری کائنات پر اس کی تجلی ظاہر ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو چیزوں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا مالک اللہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری چیز ہے، ہم اس کو چلا رہے ہیں، پھر بھی کیوں نہیں چل رہی ہے؟
حقیقی مالک کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے نہ چلنے کا۔ خیر، تو ناظرین کرام، یہ مطلب ہے اللہ جل شانہ کے اس پاک نام کا، الملک کا۔ الملک کا یہ نام جب یہ ہم صحیح طور پر سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ جل شانہ ہی مالک ہے، اور اس کا اظہار قیامت کے دن اس طریقے سے ہوگا کہ مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت میں یہ فرما دیا کہ رب العالمین اللہ جس کی تم تعریف کر رہے ہو، جو رحمان و رحیم ہے، قیامت کے دن اس کی اصل ملکت ظاہر ہو جائے گی اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصل مالک اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کا یہ نام سمجھ کر ہمیں اپنی چیزوں پر اترانا بالکل نہیں ہے۔ گھمنڈ، تکبر اپنے نالج پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنے پیسوں پر، اپنی چیزوں پر کبھی بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو آج کا امیر ہے پل بھر میں فقیر بننے میں دیر نہیں لگتی۔ جو آج غریب اور فقیر ہے پل بھر میں امیر بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ تو اس لیے اپنی ملکتوں پر غرور اور گھمنڈ نہ کرے، بلکہ اپنی چیزوں کو اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے، اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق اسے استعمال کرے۔ یہ اللہ کا یہ نام ملک ہمیں پیغام دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس میں سے ایک فائدہ میں ذکر کر کے آج کی اس محفل کو میں اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ فائدہ اللہ جل شانہ کا یہ جو نام ہے الملک، اس کا ایک فائدہ بتلا رہا۔ فائدہ ہے ناظرین کرام، یہ جو گپت روگ جسے کہتے ہیں، پوشیدہ بیماریاں ہوتی ہیں، خاص کر کے جو بواسیر ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے شرمگاہوں کے اندر کی جو پرائیویٹ بیماریاں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس قسم کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے ایک بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔ پھر سے میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں جو نسخے بتلائے جا رہے ہیں یہ سب قرآن و حدیث میں نہیں آئے ہوئے، یہ بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں۔ وہ نسخہ ہے یا ملک القدوس، یا ملک القدوس، یا ملک القدوس۔ اس پاک نام کو مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے سے یہ جو بیماریاں ہوتی ہے، گپت روگ جسے کہتے ہیں، پوشیدہ امراض جسے کہتے ہیں، خاص کر کے بواسیر ہوتے ہیں، اس سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور جس کو ہو گئے اس کو بھی ان بیماریوں کے ختم ہونے میں راحت مل جاتی ہے۔ یا ملک القدوس 11 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز بعد پڑھنے سے اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا اللہ جل شانہ کا پاک نام الملک، اس کا خلاصہ اور اس کے فوائد۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ناموں کے صحیح معنی میں فوائد اور حقائق ہمیں نصیب فرمائے، اور آگے جو ہے اللہ جل شانہ کا جو دوسرا نام ہے القدوس، اگلے محفل میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔